استغفر الله ربي من ذنبي ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں، آج نماز سے متعلق مختلف حدیثوں کے سننے کا دن ہے، اور شروع سے جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو میں نے یہ چاہا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق جو نماز کے مسائل ہے اس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ بتائی جائیں، اور یہ ساری حدیثیں حدیث کی مشہور کتابوں سے آئی ہیں۔ تو اب اگر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ جو حنفی طریقے کے مطابق نماز ہے وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں اس کا انکار ہو رہا ہے، اور حدیثوں کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ بھی حدیثیں ہیں، اور جو دوسرے ائمہ کی حدیثیں ہیں وہ بھی حدیثیں ہیں، اور دونوں طرح کی حدیثیں ہم کو کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ تعصب کا شکار ہو کر ہم کسی ایک طریقے کی نماز کی حدیثوں کا انکار کریں، یہ بڑی کفر تک لے جانے والا ہے۔ اور حیرت ہے ہمارے ان علماء پر جو ان حدیثوں کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے احناف جانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اتنا بڑا بہتان امام ابو حنیفہ پر لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی جو نمازوں کا طریقہ ہے سنت سے حدیثوں سے نہیں ہے، اور بلکہ عجیب بات کہی جاتی ہے کہ ضعیف حدیثوں سے۔ اب بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ جو حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، تو ان سے اگر حدیثیں بتائی گئی ہیں کہ جن اپنے دل سے نہیں گڑا ہے، تو کیا حرج ہے کہ ان حدیثوں پر بھی عمل ہو، اور اس کے خلاف جو دوسری حدیثیں ہیں اس پر بھی عمل ہو۔ اور میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں مختلف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ثابت ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کیوں کا جواب صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ جو ہے نماز میں گم ہو جاتے تھے، اور کسی بڑے کے احترام میں آدمی ہاتھ پیر اوپر نیچے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی جلالت، شان، اللہ کی بڑائی ایسی ہوتی کہ اس میں آپ نے کبھی ہاتھ اوپر باندھا تو کبھی نیچے، کبھی آمین زور سے کہہ دی تو کبھی آہستہ۔ یہ بہت اس لیے چھوٹے مسائل ہیں کہ اس کے کسی ایک کے عمل کے کرنے سے نہ کسی کی نماز باطل ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی نماز خراب ہوتی ہے، نہ ثواب جو ہے نماز کا کم ہوتا۔ تو اس سلسلے میں جو حدیثیں آج ہمیں سننی ہیں ان میں ایک ہے تعدیل ارکان، یعنی نماز میں ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے کہ آپ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور جلدی جلدی نماز پڑھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا۔ یہ وہی حدیث ہے کہ جس میں ایسا ہوا کہ اس نے جلدی نماز پڑھی اور جاتے ہوئے نبی کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایسا 3 دفعے ہوا۔ تب تیسری دفعے انہوں نے جو ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تمہیں جو کچھ بھی قرآن آتا ہے اس کو پڑھ لو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع، پھر اور اس کے بعد پھر اٹھ جاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، ثم تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو، ثم افعل ذلك فی صلواتک کلھا، اور اس طرح سے پھر تم پوری اپنی نماز میں ایسے ہی کرو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار یہ لفظ کہا گیا حتی تطمئن، حتی تطمئن، حتی تطمئن، اس طرح سے کہ جب سجدہ ہو تو اطمینان سے ہو، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ٹھیک سے ہو، رکوع سے جب کھڑے ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہوں۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کو نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں،
سچی بات یہ ہے نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو ہماری اطمینان کی نماز ہوتی ہے، میں نے بار بار آپ سے عرض کیا، اپنی اطمینان والی نماز کو کسی دن گھڑی دیکھ کر پڑھیے، گھڑی دیکھ کر پڑھیے۔ آپ کیا کریں کہ آپ نے گھڑی میں دیکھا کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ شروع کیجئے، اور آپ کے دل میں جتنا اطمینان آتا ہے، جتنی لمبی نماز ہو سکتی ہے اتنی لمبی نماز پڑھ لیجئے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں گے تب آپ دیکھیے کہ آپ نے ان 2 رکعتوں یا 4 رکعتوں میں کتنے منٹ لگائے، تو آپ خود ہی دیکھ کر شرما جائیں گے۔ 2 ہی منٹ ہوئے، 3 ہی منٹ ہوئے، 3 منٹ میں 4 رکعت، اور اگر 1 منٹ میں آپ نے 1 رکعت پڑھ لی تو کون سا تیر مار لیا؟ 1 منٹ میں 1 رکعت، اس 1 رکعت میں کتنے ایکشن آپ نے کیے؟ آپ کھڑے بھی ہوئے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، دوسرا قرآن بھی پڑھا، پھر اس کے بعد میں رکوع بھی ہوا، رکوع کی تسبیح ہوئی، پھر کھڑے بھی ہوئے، ہاں، پھر اس کے بعد میں سجدے میں گئے، پھر سجدے سے کھڑے ہوئے، یعنی اتنے سارے ایکشن کرنے کے بعد بھی آپ کا کیا ہوا؟ صرف 1 رکعت ہوئی۔ میرے بھائیوں، وہ میں کہہ رہا ہوں نا، ایسی نماز جس میں ہم نہ نماز کو ٹھیک سے پڑھیں، نہ ہمارا رکوع صحیح ہو، نہ سجدہ صحیح ہو، یعنی یہ تو خالی یعنی جسم کے اعضاء کے ایکشنز ہوئے، اٹھنا بیٹھنا پڑھنا۔ اب اسی میں ہم غلط ہیں، اسی میں ہم جو ہے اللہ کے دربار میں بہت ہی جلدی کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ اس کا جو اصل مغز ہے، جو اس کی جو اصل روح ہے، نماز میں دل کا لگنا، نماز میں جو ہے قرآن کا جو پڑھنا ہے اس کا سمجھنا، ان الفاظ کا سمجھنا، اور نماز کے اندر دنیا دل و دماغ سے نکل جائے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو ہماری ہر نماز، وہ نماز اسے اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحیح حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور کسی کو 50% ثواب ملتا ہے، کسی کو 40، کسی کو 30، کسی کو 10، کسی کو 5، مختلف الفاظ آئے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، صرف یہ ملتا نماز کو آیا تھا، اٹینڈنس ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، کہیں میری نماز صرف اٹینڈنس کی حد تک تو نہیں جا رہی ہے؟ تو ہمیں بار بار جو ہے اس کے بارے میں سوچنے کی اور اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری نماز کے بارے میں اللہ مجھ سے ہی پوچھے گا نا، آپ سے تو نہیں پوچھے گا۔ تو میں آپ کی نمازوں پر تنقید کرتا رہوں اور اپنی نماز کی خبر نہ لوں، یا مسجد میں رائٹ لیفٹ جو بھی بیٹھے ہیں میں انہی کو چیک کرتا رہوں، انہوں نے کیسے پڑھی، انہوں نے کیسے پڑھی، یا میں 20 بچوں کو خالی تنقید نصیحت الگ چیز، میں نصیحت سب کو کروں، اپنے آپ کو بھی کروں، گھر والوں کو بھی کروں، باہر والوں کو کروں، مگر اس نماز کی نصیحتوں کے ساتھ ساتھ میں ہر نماز، ہر لفظ ہر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ورنہ شیطان تو نہ ہماری سنت سے ڈھنگ سے ہونے دیتا ہے، نہ فرض ڈھنگ سے ہوتے ہیں، نہ نفل ہوتی ہے، نہ تہجد، نہ اشراق۔ تو میں نے عرض کیا نا، بندہ پڑھ رہا ہے صلاۃ توبہ، نماز میں داخل ہوا، نماز ختم کی، نماز سے باہر نکل گیا، کون سی توبہ کی آپ نے؟ سارا دماغ آپ کا باہر تھا، نماز میں ندامت تک نہیں تھی، آنکھ میں آنسو بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، بس ہو گیا، اب اللہ کے اوپر فرض ہو گیا نماز جو ہے قبول کر لے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس طرح سے ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر رکعت کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا ہر رکعت۔ فجر کی 2 سنت کیسے پڑھا، فجر کی 2 فرض کیسے ادا ہوئی، ظہر کی سنتوں میں کیا کیا، ظہر کے فرض میں کیا کیا، اور عصر اور مغرب اور عشاء، اور اللہ نے ہم لوگوں کو اور جن نمازوں کی بھی توفیق دی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے 2 کاموں کی۔ نمبر 1، نماز میں کھڑا ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، پڑھنا بالکل ویسے ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس کے اوپر عمل کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ دل بھی نماز میں لگانا ہے، دماغ بھی نماز میں لگانا ہے، سوچ بھی نماز میں ہونی چاہیے۔ وہ سوچ جو ہے 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز میں نہ ہو، وہ فجر کی 2 رکعتوں میں ایک رکعت میں نہ ہو، دوسری رکعت میں نہ ہو، نہیں چلے گی ایسی نماز۔ یا ابھی سوچ مسجد نماز میں آئی تھی اور ابھی کا بھی باہر بھی ہو گئی، جب کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے تو ٹھیک تھے، اور رکوع میں گئے تو بازار چلے گئے، گھر میں چلے گئے، آفس میں چلے گئے، فلاں کی بات یاد آ گئی،
کوئی کام یاد آ گیا، ایسا نہیں چلے گا۔ پوری کی پوری نماز اللہ کی یاد میں، اللہ کے حضور میں ڈوب ڈوب کر جب پڑھی جائے گی تو اس نماز کا اہتمام ہوگا۔ اللہ ایسی نماز ہم سب کو دے دے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے کہ امام نماز پڑھائے تو کتنی لمبی پڑھائے اور کتنی چھوٹی پڑھائے۔ کیا نماز کا لمبی نماز پڑھانا یہی بہتر ہے؟ اس بارے میں بھی ہمیں رہنمائی ملی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى احدكم لنفسه فليطاول ما شاء۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، یہ حدیث بھی بخاری میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، تم میں سے کوئی امام بھی ہو سکتا ہے عام طور پر، اور اگر ایسا ہوا کہ نماز چھوٹ گئی تھی اور حبیب بھائی مسجد میں داخل ہوئے، دو چار لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، تو حبیب بھائی کو خود آگے بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کو تجوید آتی ہے، اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو جو بھی نماز پڑھائے وہ کیا کرے؟ فلیخفف، تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کیونکہ جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس میں کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی عمر زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا اسی حدیث میں وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب تم میں سے کوئی خود اپنی نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ مگر ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان میں ہو تو لمبی نماز ہوتی ہے، ذکر لمبا ہوتا، دھیان زیادہ ہوتا، اور جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو ذکر چھوٹا ہو جاتا، وہ نماز چھوٹی ہو جاتی، ذکر چھوٹا ہو جاتا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، اللہ بچائے۔ سلام پھیرنے کے بعد کیا کریں؟ سلام پھیر لیا تو اس میں بھی یہ ہے عن سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال، حضرت سمورہ بن جندب فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو پھر اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیتے۔ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث آئی ہے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں وہ حضرت زید ابن خالد جوہنی جو بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ جاتے تھے۔ اب پتہ نہیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ رواج کیوں چل پڑا کہ فجر اور عصر میں امام مقتدیوں کی طرف پلٹتا ہے، اور ظہر اور عصر اور مغرب میں وہ نہیں پلٹتا۔ تو جب حدیث میں یہ تخصیص نہیں آئی ہے تو مسلمان کہیں کا ہو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور اس بارے میں واقعتاً ہمارے علماء کا کہ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ اس بات کو نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں سے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سلام ہم نے پھیر دیا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ذکر اور اذکار کے الفاظ آئے ہیں، تو اس میں سے کچھ جو ہے خاص دعاؤں کا ذکر یہاں پر ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث بہت لمبی ہے، تو میں اس حدیث کے اس کو اس لیے پڑھ لیتا ہوں حدیث کو کہ ان الفاظ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں وہ بہت مبارک ہیں، اور ہمارا سننا بھی اس کے لیے ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں جو غریب مسلمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ماشاءاللہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جن صحابہ نے مکے سے ہجرت کی تھی انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور وہ مسلمان جو کہ مدینہ منورہ میں تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو جو مہاجرین میں جو غریب مسلمان تھے وہ حضور کے پاس آئے، فقالوا، اور انہوں نے کہا قد ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، جو لوگ مالدار ہیں تو وہ لوگ بڑے بڑے درجے اور بڑی بڑی نعمتوں کو لے اڑے۔ فقال وما ذاک، جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے کہا وما ذاک، وہ کیسے؟ میرے بھائیوں یہ بتائیے، یہ جو سوال انہوں نے کیا حضور نے فرمایا وما ذاک، یہ کیسے؟ کیا مطلب؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نبی کو نہیں معلوم، نبی کو نہیں معلوم، تو پوچھیں وما ذاک، اچھا یہ کیسے؟
یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ ہمارے وہ گمراہ مسلمان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان اور مصر کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، وہ کتنی بڑی گمراہی میں، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دیکھیے اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اگر ہر بات کا علم اللہ کے نبی کو ہوتا تو آپ فوراً جواب دے دیتے۔ آپ نے بولا بھائی یہ کیسے بول رہے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا یصلون کما نصلی، دیکھیے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون، وہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور اللہ نے دل دیا ہے اور توفیق دی ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں۔ ولا نتصدق، ہم تو صدقہ نہیں کر پاتے۔ ویعتقون، وہ اللہ نے انہیں اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ انسان بھی بکتا تھا اور ایک انسان دوسرے انسان کا ایسے مالک ہوتا تھا جیسے مرغی بکری کا ہوتا ہے، تو ان ایسے مسلمان کو آزاد کر دینا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے۔ ولا نعتق، ہم تو یہ نہیں کر پاتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں، نہ سکھاؤں، تدرکون بہ من سبقکم، کہ تم ان کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے، وتسبقون بہ من بعدکم، اور جو تمہارے بعد آ رہے ہیں تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ جو پچھلے لوگ ہیں امتوں کے، انہوں نے اللہ کا ذکر و اذکار کیا ہے، اللہ کی ایسی یاد کی ہے کہ وہ اپنی مثال آپ بن گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعائیں سکھاؤں گا کہ جب تم اس کو پڑھو گے، پڑھا کرو گے، تو جو پچھلے لوگ ہیں ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور جو تمہارے بعد آ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم، اور تم میں سے کوئی ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہوگا تم سے مگر وہی شخص جو وہی کرے جو تم کرو۔ اب یہ تو بات صاف ہے نا، یہ تو ایک ریس ہے، ایک مقابلہ ہے۔ میں نے 100 دفعے درود شریف پڑھا اور کسی اور نے بھی 100 دفعے پڑھا، اب ہم دونوں برابر ہو گئے۔ اب میں کہوں نہیں نہیں نہیں، اس نے 100 دفعے نہیں پڑھنا، اس نے 80 دفعے پڑھنا، میں 100 دفعے پڑھوں گا، تو یہ تو آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے۔ اور پھر اگر وہ 100 دفعے کا پڑھنا اب دل کی غفلت کے ساتھ، اور ایک مسلمان نے 10 دفعے پڑھا اور دل کی یاد کے ساتھ، دل کے حضور کے ساتھ، آپ ہی انصاف کیجئے۔ جس کا دل بھی اس کے ذکر میں شریک تھا ثواب اس کو زیادہ ملے گا، یا جس نے کوانٹٹی میں 100 دفعے پڑھا اور دل غافل تھا اس کو ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اے بی سی ڈی ہیں، ہم دین کے معاملات میں اس کو نہیں سوچ پاتے تو اس پر عمل بھی نہیں ہوتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، جب حضور نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون فی دبر کل صلاۃ، تم لوگ تسبیح پڑھو، تکبیر بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو ہر نماز کے بعد، ثلاثا وثلاثین مرہ، 33 ٹائمز، اس حدیث میں ایسا ہی ذکر آیا۔ قال ابو صالح کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ وہاں سے وہ لوگ ہٹ گئے اور ان کو ایک دلی سکون ہوا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ کر کے ویسے ہی ثواب کما سکتے ہیں جیسے کہ مالدار۔ فقالو، پھر اس کے بعد وہ پھر آئے حضور کے پاس اور انہوں نے کہا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلا، میں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا نا وہ ہمارے مالدار بھائیوں کو معلوم ہو گیا، اب انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا جو ہم کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، دیکھو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ اللہ نے مال بھی دیا اور اللہ نے ذکر و اذکار کی توفیق بھی دی، دینداری بھی دی، الحمدللہ سونے پر سہاگا ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ لیکن جنت میں جب کوئی جانے کا وقت آئے گا تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو اس نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جس نے جیسے عمل کیا ہے وہ اسی طریقے سے عمل کرے گا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے میں وہاں سوال نہیں ہوگا کہ آپ مالدار ہو یا آپ غریب ہو، آپ نے صدقہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہاں ایک سوال ہوگا، آپ نے جو عمل بھی کیا چاہے غریب ہو کر چاہے مالدار ہو کر، اللہ کے لیے کیا تھا یا غیر اللہ کے لیے کیا تھا؟
شہرت کے لیے کیا، دکھانے کے لیے کیا، نام کے لیے کیا، تو اگر ایسا ہوگا تو غریب بھی مارا جائے گا اور امیر بھی ہار جائے گا۔ لیکن اگر ہر ایک عمل اللہ کے لیے تھا اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد شامل تھی، اپنی کوئی غرض ذاتی شامل نہیں تھی، الحمدللہ پھر جنت میں جانا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت کعب بن عجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرماتے ہیں، قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا في دبر كل صلاة۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں آئی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند تسبیحات ایسی ہیں جنہیں ہر نماز کے بعد پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ معقبات کہتے ہیں پیچھے رہنے والی، یعنی کیا کہیں گے آپ کو ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے، بینک میں جمع ہونے والی۔ تو معقبات ایسے اعمال جو بعد میں آپ کے کام آئیں گے، وہ ایسے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا تو آپ نے فرمایا لا یخیب، وہ کبھی ناکام نہیں رہے گا۔ تو الفاظ کیا فرمائے؟ 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھو، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر کہو، اور 34 ٹائم سے کیا پڑھو؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس حدیث میں آیا مسلم شریف کی۔ تو بعض حدیثوں میں اس کے علاوہ بھی آیا ہے کہ یہ تینوں تسبیحات جو ہے 33 ٹائم سے پڑھے جائیں اور اخیر میں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے ایک دفعے، تو وہ 100 کی تعداد کو پوری کرتا ہے۔ دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں۔ حضرت ثوبان، یہ ہم جو حدیثیں سن رہے ہیں کس بارے میں سن رہے ہیں؟ نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد کون سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں یا آپ نے کیا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کر دیتے تو آپ استغفار پڑھتے تھے 3 دفعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ اور دوسری بات میں آیا ہے، آپ فرماتے تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ایک حدیث کے 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تبارکت ذا الجلال، اور دوسری نے فرمایا یا ذا الجلال۔ تو یہ حدیث بھی مسلم شریف میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام جہانوں کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، تو عطا کرے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تو روک دے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور مالدار آدمی کو اس کی دولت تیرے عذاب سے فائدہ نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، میں بار بار اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر اس کے معنی کو سمجھے بغیر۔ میں سبحان اللہ 33 ٹائمز پڑھ رہا ہوں، مگر ایک دفعہ میں نے اس کے معنی کو اپنے دماغ میں حاضر نہیں کیا۔ میں نے سبحان اللہ چاہے جلدی جلدی پڑھا، جو بدتمیزی اللہ کے ساتھ، بے ادبی ہے اللہ کے نام کی، اور چاہے بڑے دھیان سے میں نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر اس کا مطلب میرے دماغ میں نہیں گونج رہا ہے۔ میرا جسم، میری سوچ، میری عقل اس معنی پر غور نہیں کر رہی ہے کہ اس عظیم کلمے میں کیسے کیسے معنی چھپے ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے، چاہے میں نے ان الفاظ کو بڑے احترام سے پڑھا، لیکن میں نے اس کے معنی کو نہیں سمجھا، اس کے معنی میں ڈوب کر ذکر نہیں کرتا ہوں۔ بھائی جان،
33 ٹائمس میں سے 3 دفعے بھی، 2 دفعہ بھی، 1 دفعہ بھی ہمارے ذکر میں جان نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک دفعہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک، ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ جو ذکر ہے جس میں معنی کا دخل ہی نہیں ہے، وہ آپ کتنی دفعے پڑھیں گے؟ اللہ کی ذات تو بہت رحیم ہے، یہ الفاظ قبول ہو جائیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ مگر کیا ایسی اس طرح سے بے سوچے سمجھے ذکر کرنے والے کو وہی ثواب ملے گا جو سوچ سمجھ کر کرنے والے کو ملے گا؟ جواب صاف ہے۔ ہم کوشش کریں ہمارا ذکر بھی ڈیولپ ہو، ایسے ڈیولپ ہو کہ اس کے اندر جو ہے ہم بھی ایسے پڑھیں کہ اس کے معنی و مطلب ہمارے دل و دماغ پر چھا جائیں۔ تو یہ بات ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد هذا المنبر، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ممبر کی لکڑیوں پر، یعنی وہ 3 لکڑی کا ممبر ہوتا تھا نا، اس کے 3 درجے ہوتے، تو اس میں یہ پڑھتے ہوئے سنا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا سوائے موت کے۔ حدیث بالکل صحیح ہے اور مختلف حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ شعب الایمان امام بیہقی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آیا ہے، اور مشکات میں آئی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ان حدیثوں کو سن کر کوئی اسی پر اکتفا کرے کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بڑی پابندی سے پڑھے اور باقی اعمال میں صفر ہو، جھوٹ بولے، سود کھائے، دل دکھائے، غصہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے اور لوگوں پر ظلم کرے، ماں باپ پر ظلم کرے، بیوی بچوں پر ظلم کرے، بھائیوں پر ظلم کرے، جس سے بھی بات کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بات کرے، تکبر ہو، کسی کا مال کھا لے، کسی کو دھوکہ دے دے، کسی کی چغلی کرے، یعنی جتنے برے اعمال ہیں وہ سب بھی چلتے رہیں۔ تو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے یا اس جیسی کسی بھی حدیث کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر نماز کے بعد اگر تم نے آیت الکرسی پڑھ لی، آپ تم کو جنت مل گئی، تم جو چاہو کر لو، لیکن اس کو جو ہے کہاں سے نماز ملے گی، کہاں سے آپ کو جو ہے جنت ملے گی؟ آپ نے 1000 کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے، بڑے بڑے حرام کام ہو گئے ہیں، مگر آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لی، جنت مل جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو وہ عقل مندوں کو بتا رہے ہیں۔ کوئی عقل مند بیوقوفی کی بات نہیں سوچتا کہ میں جو چاہے کروں لیکن مجھے جنت ملے گی۔ تو یہ سب باتیں تھی میرے بھائیوں آج کی حدیثیں، اور ہم آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر عبادت ایسی ہو جائے کہ جس میں اللہ خوش ہو، اور ہماری ہر دعا ایسی ہو جائے کہ وہ دعا کہلانے کی مستحق ہو۔ ہم دعا مانگے، ہم کو بھی لگے یار آج میں نے اللہ سے مانگا ہے، دل کے ساتھ مانگا، زبان سے نہیں۔ زبان سے مانگتے ہو ساری دنیا کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، مگر اس زبان کے ساتھ دل بھی شریک ہو جائے، ایسی دعا فوراً آسمان پر جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی تو توجہ سے سنیے کہ صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اطیب طعامک، اپنا کھانا حلال کر لو تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اب غذا پیٹ میں حرام جائے اور زبان پر لاکھ دفعے دعائیں ہو، کیوں قبول ہوگی؟ اللہ کو جو دینا وہ دے رہا ہے۔ آپ بتائیے، کوئی کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ شرک کفر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، زیادہ ہی مل رہے ہیں، اور اس کی شادی بھی ہو رہی ہے، اس کے بچے بھی ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ سب کچھ مل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ مل رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے تو یہ بھی نہیں کہا ہے اے اللہ تو ایک ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ یہ دنیا اللہ کے ہاں حدیث کے مطابق مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور نتیجے میں وہ ہر ایک کو مل رہی ہے، جو دینا اللہ کو دے رہا ہے، کم دے رہا ہے زیادہ دے رہا ہے۔ مگر مسلمان اگر چاہتا ہے کہ دنیا ایسی کمائے کہ اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو، اور دنیا ایسے خرچ کرے کہ اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو، دیکھیے دونوں باتیں، کمانا بھی حلال ہے
اور خرچ کرنا بھی حلال ہے۔ ایک شخص نے کمایا بالکل حلال، صحیح کام کیا، وہ سیلس مین ہے، وہ مینیجر ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ جو ہے جو بھی ہے، اور اس کے بعد جب سیلری ملی جا کر اس نے ایک گلاس شراب پی، تو صرف حلال کمانے سے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو حلال کمائی کو اس نے شراب پینے میں ڈالا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اچھا وہ شراب نہیں پیتا ہے مگر فضول خرچی کرتا ہے، کھانا چاہیے جب چاہیے، بریانی مٹن چکن چاہیے اور بھاری سے بھاری چیز چاہیے، سادے کھانے نہ چلیں، اور جو بھی کھانے میں پلیٹ میں لے آدھا کھائے آدھا پھینکے، جتنا کھایا کھایا اور جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، اڑا کے پھینک دیا، پکڑ نہیں ہوگی۔ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ چاول کا ایک دانہ پھینک دیں اور گوشت کا ایک ٹکڑا پھینک دیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیں، اور پانی گلاس میں پانی، میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو، مجھے حیرت ہوتی کہ پانی جو ہے لیا گلاس بھر اور پیا آدھا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے آدھا پینا ہے یا ایک گلاس پینا ہے؟ پانی کے ایک قطرہ پھینکنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کھانے کا ایک دانہ پھینکنے کا حق مجھے اور آپ کو کس نے دیا؟ تو میرے بھائیوں، حلال بھی کمانا ہے، حلال خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنا ہے، اس کے بعد کہنا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیے ضرور اللہ معاف کرے گا۔ اے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاک اللہ دور بھائی، ماشاء اللہ۔ چلیے دعا کر لیں۔ دور بھائی۔ اچھا آدم بھائی، حبیب بھائی نے بہت صحیح مشورہ دیا تھا، آپ کی غیر موجودگی میں میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ جتنا قرآن ہم اب تک سن چکے ہیں، تو اگلے دو ویڈنسڈے پہلے یہ طے ہو رہا تھا کہ ویڈنسڈے کو ہم میں سے ہر ایک جو ہے ہر سورہ کے بارے میں جو ہے 2-4 الفاظ اپنی زبان میں بولے گا کہ اس سورت کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ تو حبیب بھائی نے کہا اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ آدم بھائی ہیں نہیں، تو بجائے اس بدھ کو رکھنے کے اگلے بدھ کو، پھر اگلے بدھ کو، تو حبیب بھائی اب یہ آنے والا بدھ وہی ہے نا؟ جی ہاں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ تو آپ نے اتنا پیارا مشورہ دیا ہے، تو اب آدم بھائی آپ ہمارے امیر المومنین ہیں آپ، تو اب یہ بتائیے کہ اگلے وینسڈے کو یہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ یہ طے ہوا تھا کہ چار سورے۔ ہاں جی 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 جی، انور بھائی نے کہا تھا سے حیاکم اللہ حیاکم اللہ۔ تو 4 صورتیں جو ہے وہ سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، سورہ الطارق اور سورہ البروج۔ نہیں فجر، سورہ فجر شاید۔ سورۃ الفجر جی، ان 4 صورتوں کو ہم انشاءاللہ ویڈنسڈے پر ہم اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ہمیں سے ہر ایک جو ہے تو اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی سوچ سے جو بات سمجھ میں آئی وہ بولنا ہے۔ ہم تفسیروں میں دیکھ کے بول سکتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں تفسیروں سے دیکھ کے بولتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بہت حقیر اللہ کا بندہ ہوں، تو میں اپنے طور پر بھی غور کرتا ہوں، اور پھر جب میں اپنے طور پر غور کرتا ہوں تو مجھے بہت ساری باتیں ایسے ملی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے کہ میں نے تفسیر میں نہیں پڑھی مگر آپ کو بتائیں۔ تو اللہ تکبر سے بچائے، تکبر سب سے بڑی بیماری ہے، اپنے آپ کو ترم خان سمجھنا یہ سب سے بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو آدم بھائی انشاءاللہ ان 4 صورتوں کا مطلب لیں گے؟ تو 4 صورتوں میں تو ہر کوئی ایک سورہ بولے گا یا ہر آدمی 4 سورے بولے گا؟ نہیں، میں ایسے کروں گا کہ آپ میں سے کسی سے میں کہوں گا اچھا چلیے سورۃ الاعلی میں کیا آیا بتائیے، انہوں نے بتا دیا، تو وہی جیسے ہم قرآن کے پڑھنے میں باری باری لگاتے ہیں، تو جیسے ہم نے سورۃ الاعلی کو لیا، اس میں میں نے کہا کہ اچھا چلیے حبیب بھائی بتائیے آپ کے ذہن میں کوئی خاص بات، حبیب بھائی نے بتائی۔ اسی کے ساتھ میں کہوں گا شریف بھائی آپ بھی بتائیے، اب شریف بھائی وہی بات نہ بولیں جو حبیب بھائی نے بتائی، کوئی اور بات کہیں۔ اور میرے بھائیو، قرآن نا علم کا خزانہ ہے، آپ یقین مانیے کہ ایک آیت کو اگر 100 افراد سے پوچھا جائے نا تو وہ 100 کی 100 جو ہے الگ الگ بات بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ تو 4 سورے ہوئے، جی ہاں جی، سبح اسم ربک الاعلی، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اور سورہ فجر، نہیں یہ والسماء والطارق اور سورہ فجر۔ جی ہاں نہیں، فجر کے علاوہ اگر سورہ وہی رکھ ڈالے والسماء ذات، تو دونوں کی جوڑیاں ہیں، وہ ایک ادھر کا ایک ادھر کا ہو جاتا۔ ہاں ترتیبات دیکھ لیں، میں نے غور نہیں کیا ترتیبات، تاریخ اور بروج ایک ساتھ ہے۔
جی دیکھیے ہاں والفجر دور ہے. ارے 87 88 89 90 4 ہیں. ہاں بالکل صحیح بولے حبیب بھائی. کیونکہ سورۃ البروج تو ابھی ہم نے شروع نہیں کی ہے تفسیر میں. نہیں یہ تو سورۃ طارق، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الفجر حبیب بھائی نے صحیح چلو کہا. ہاں ٹھیک ہے چلے، اگر نہیں پڑھا ہے تو صحیح بات. دعا کریں اعظم بھائی. بسم اللہ. اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، أنت خالقنا وخالق كل شيء، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب العالمین، تو نے ہمیں حلال کھلایا اور حلال پلایا، اور اللہ ہم کہیں نہ کہیں ہم فضول خرچ بنے، کہیں نہ کہیں ہم نے دین کے معاملے میں کنجوسی کی. اے رب العالمین، ہم نے جو بھی فضول خرچی کی ہے اسے معاف فرما، اور جو بھی ہم سے دین کے معاملے میں کنجوسی ہوئی اللہ اسے بھی معاف کرنا. اور اللہ ہمارے ذاتی اعمال میں اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور ہر انسان کے ساتھ جس سے ہم نے ملاقات کی اور کوئی معاملہ کیا، اسے خریدا یا اسے بیچا یا اس سے بات کی، ٹرینوں میں، بسوں میں، پلین میں، اور کہیں پر بھی. اے اللہ اگر ہم سے کوئی زیادتی اس کے حق میں ہوئی ہے، اے رب العالمین اسے معاف فرما، اور اس سے معافی مانگنے کی ہے اللہ ہم کو ہمت عطا فرما. اور اے رب العالمین اتنے اچھے بن جائیں کہ ہمارا کھانا حلال ہو، اور پینا حلال ہو، اور پہننا حلال ہو، اور اے اللہ تیری یاد کے ساتھ تیرے ہر نام میں ڈوب کر اور سوچ کر اور سمجھ کر تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر نماز میں دل ہمارا حاضر ہو اور دماغ بھی حاضر ہو، اور ہم ہر لفظ جو نماز میں بولیں تو ذہن سے اس کے معنی اور مطلب کو سوچیں، دنیا کو درمیان میں نہ لائیں. اے اللہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں نہ غرق ہو جائیں، ایسی نماز ہم کو عطا فرما. ہر سنت، ہر فرض، ہر نفل، ہر وہ نماز جس کے پڑھنے کی تو نے ہمیں توفیق دی ہے، اس نماز کے اندر تیری یاد، تیرا دھیان اے اللہ بھرپور عطا فرما. تیری محبت میں اور تیرے خوف سے ہر سجدے کو کرنا آسان فرما، ہر رکوع کو کرنا آسان فرما. اے رب العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے، ہماری پوری نسل کو اے اللہ صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نماز ایسی ہو کہ ظاہری اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور باطن میں نماز کی حقیقت میں وہ تیری یاد کے ساتھ ہو، دل کی غفلت کے ساتھ نہ ہو. اے اللہ ایسی نماز ہم کو عطا فرما، ایسی نمازوں سے مسجدوں کو معمور فرما. اے رب العالمین ہم پر اور کسی مسلمان پر جو بھی بلائی بھی ہے، جو مصیبت ہے، کسی طرح کی بیماری ہے، اے اللہ اس کو دور فرما. اے رب العالمین ہمارے غصے کو کنٹرول فرما. اے اللہ ہمارے تکبر کو دور فرما، ہماری کنجوسیوں کو اے اللہ سخاوت میں بدل دے. اے رب العالمین ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، زبان سے کسی کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما. ہم زبان سے کسی کو تکلیف دیں، اس کو برا بولیں، اس کو کسی طرح ذلیل کریں، ایسی حالت سے ہم سب کی اور ہر مسلمان کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ. خیر آپ حضرات سے مجھے تسلی ہے، تسکین ہے، اور